ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ آج کا ہمارا سبق بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ضروری ہونے والا ہے۔ کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس سبق کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دھیان سے آپ میری بات کو سنیں، اس سبق کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس سبق کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں سمجھا، جانتے تو سب ہیں اخفا کسے کہتے ہیں، لیکن باریک ڈیٹیل کے ساتھ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اخفا کس طرح سے قرآن کریم کے اندر ہم پہچانیں۔ تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ سبق اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا سمجھ لیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، تو آپ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی کسی بھی آیت کے اندر اخفا کا قاعدہ آپ فوراً پہچان لوگے، یعنی آپ قرآن کو خوبصورت طریقے سے اس قاعدے کی مدد سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریں گے، اس سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا سمجھیں گے، کیونکہ اس سبق کے میں 2 پارٹ بنانے جا رہا ہوں۔ پارٹ 1 میں بیسک پڑھاؤں گا، ہجے اور روا کے ساتھ کچھ باتیں بھی بتاؤں گا میں، لیکن جو پارٹ 2 اس سبق کا بناؤں گا تختی نمبر 10 کا، تو اس میں ایڈوانس لیول یعنی فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سبق پورا بتاؤں گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کے اندر اس سبق کے ذریعے اس فارمولے کو لگا کر آپ تختی نمبر 10 یعنی اخفا کا قاعدہ آپ قرآن کریم میں کسی بھی آیت کے اندر بہت ہی آسان طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 10 یعنی تختی نمبر 10 اخفا کا سبق ہے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ پچھلے سبق میں ہم نے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھایا تھا، جو کہ اظہار کا سبق تھا۔ تو اس میں کیا تھا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی تختی نمبر 10 میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب برعکس ہے، یعنی الٹا۔ اس میں نون کو تختی نمبر 9 میں نون کو ظاہر کرنا تھا اور اس میں نون کو چھپانا ہے ناک میں۔ تو دیکھیے کس طرح سے میں بتاؤں گا، پڑھاؤں گا، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں، اور اس طرح کا نورانی قاعدہ آپ کے پاس ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو شاپ سے آپ خرید لیں۔ تو آپ بھی ویڈیو کے ساتھ ساتھ قاعدہ کھول کر یہ چیز سیکھیں، بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو ناظرین، یہ یہاں سے تا سے لے کے کاف تک میں نے 15 حروف آپ کو پڑھا کر بتائے ہیں۔ تو ان کو آپ کو کرنا کیا ہے، ان کو بغیر دیکھے یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بغیر دیکھے یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، جب میں اس سبق کا پارٹ 2 بناؤں گا، یعنی کل میرا پارٹ 2 آئے گا، تو جب آپ کو یہ 15 حروف یاد ہوں گے تو آپ کو یہ پورا سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ اور اس بات کو بالکل بھی اگنور مت کرنا، آپ یہ 15 حروف آپ کو بغیر دیکھے یاد کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہو آپ سب کے یاد کریں گے۔ پھر دوسری بات اس میں سمجھتے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد، جیسے ہم نے تختی نمبر 9 اظہار کے سبق میں سمجھا تھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد
ایسے ہی اس سبق میں ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو حروف اخفا کون سا آوے تو یہ تا سے لے کے کاف تک 15 حروف اگر آئے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ وہ ان آیتوں کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پاؤں کھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پاؤں کھا۔ تو ناظرین اس کو پنکھے کو سمجھ لیتے ہیں ہم، پنکھا نہیں کہتا کوئی بھی، پاؤں کھا، پاؤں کھا، یعنی کہ نون کی جو وائس ہے، این کی وائس، وہ ناک میں چھپ رہی ہے، یعنی کلیئر ظاہر باہر ہو کر نہیں آ رہی ہے، وہ ناک میں ہی چھپ رہی ہے۔ کس طرح سے؟ پاؤں کھا، اس طرح سے، جیسے اردو میں پاؤں کھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی زیادہ ناک میں نہیں چھپانا ہے، صرف 1 الف کی مقدار نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ تنوین میں بھی نون کی آواز آتی ہے اور نون ساکن میں بھی نون کی آواز آتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن میں آپ کو پچھلے سبق میں سمجھا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں، اس میں بھی چلو بتائے چلتا ہوں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن یعنی نون پر جزم ہو، جیسے یہ نون پر جزم ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ نون ساکن۔ حمزہ نون زبر اوں، تا زبر تا، اوں تا۔ تو دیکھیے یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ تا، اور تا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، یہ رہا پہلا والا۔ تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس نون کی وائس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، صرف 1 الف کی مقدار۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر اوں، تا زبر تا، اوں تا، اس طرح سے۔ میم نون پیش مو، ذال زیر ذی، منذی، رو پیش رو، منذرو۔ دیکھیں نون ساکن آ گیا، پھر نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ذال۔ اب ذال کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ذال بھی ہے، تو اس لیے اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ میم نون پیش مو، ذال زیر ذی، منذی، رو پیش رو، منذرو۔ اب یہ غلط کس طرح سے پڑھتے ہیں لوگ؟ یہاں پہ نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، کیسے؟ منذرو، منذرو، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اخفا ہو رہا ہے۔ منذرو، کاف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو، میم 2 زبر من، کی رو من، کاف الف زبر کا، کی رو من کا، تا زیر تی، کاتی، با زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبینا۔ تو دیکھیے اس میں میم پر کیا آ رہا ہے؟ 2 زبر، اور 2 زبر کیا ہوتا ہے؟ تنوین۔ تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ کاف۔ تو اس میں بتایا تھا تنوین یا نون ساکن کے بعد ہمیں دیکھنا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ اخفا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ نون ساکن تو ہے نہیں، یہ تنوین ہے، تو تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ کاف۔ تو کاف 15 حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہ میم 2 زبر من میں جو اینڈ میں لاسٹ میں نون کی این کی وائس آ رہی ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ کراما کاتبین، کراما کاتبین۔ کاف نون پیش کو، تا پیش تو، کنتو، تا پیش تو، رو کھڑا زبر رو، تو رو، با 2 زبر بن، ترابن، کنتو ترابن، کنتو ترابن۔ اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا رہا ہے، اور تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیما، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا، واو کھڑا زبر و، فا و، یا نہیں پڑھا جائے گا اس میں۔ یتیما فا و، میم کے اوپر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد والا حرف
فا ہے، اور فا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کس طرح سے؟ یتیما فآوا، اس کو یتیمن فآوا نہیں بولیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے، جو میم دو زبر من میں جو نون آ رہا ہے اینڈ میں اس کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کو ناک میں چھپائیں گے۔ کس طرح سے؟ یتیما فآوا، میم نون زبر مو، دال زبر دا، مود، خو زبر خو، مودخ، لام زبر لا، مودخل، ہا الٹا پیش ہو، مودخلہ، رو زبر رو، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رو زیر ری، کری، میم دو زیر من، کریم، رسول کریم، نون الف زبر نا، رو دو زبر ون، نارا، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذات، نارا ذات، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، فا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، کتاب فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یوں، فا زبر فا، یونف، خو پیش خو، یونفخ، یوم، یونفخ، میم نون زبر مو، تو زبر تو، موط، غین کھڑا زبر غو، موطغ، فتا زبر فت، حا دو پیش حوں، فتح، قاف زبر قو، رو زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فتح قریب، میم نون زبر مو، ثا زبر ثا، موث، قاف پیش قو، موثق، لام تا زبر لت، موثقلت، حمزہ نون زبر او، زلام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قو، دال یا زیر دی، قدی، رو دو پیش رن، قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارے سبق کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 2 کے اندر اس کو ایڈوانس میں بتائیں گے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ہم آپ کو ہر آیت کے اندر اخفا کی پہچان کرنا بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ بہت اچھے سے سیکھ پائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کس طرح سے اخفا کی ہم پہچان کریں گے۔ تو یہ پارٹ 1 تھا ناظرین، یہ بیسک تھا بالکل، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کو قاعدہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ اور پھر انشاءاللہ پارٹ 2 میں وہ لوگ سیکھیں گے جن سے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، ان کو اخفا کی پہچان نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ اس ہمارے سبق کو دیکھنے کے بعد وہ اخفا کی پہچان کر سکیں گے اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔